الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ عبدالقیوم۔ آج ہم بات کریں گے کپاس میں کھادوں کے استعمال کے بارے میں۔ کپاس میں زنک اور بران کا استعمال کیسے کرنا ہے، کتنے فیصد استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے کھاد کی کارکردگی بڑھانے کے لیے تمام کھادوں، خاص طور پر فاسفورسی کھادوں کو پودے کی جڑوں کے قریب ڈالنا چاہیے۔ اس کے لیے کھاد زمین کی تیاری کے وقت اس طرح ڈالی جانی چاہیے کہ کھاد بیج کے قریب رہے۔ بیج کے قریب ڈالی گئی کھاد کی کارکردگی تقریباً 2 گنا بڑھ جاتی ہے۔ فاسفورس اور پوٹاش والی کھادوں کی تمام مقدار اور نائٹروجن کھاد کی مقدار کا چوتھا حصہ تیاری کے وقت زمین میں ڈالیں۔ اگر کھاد زمین کی تیاری کے وقت نہیں ڈالے گی تو چھدرائی یا گوڈی کے بعد استعمال کریں۔ چھدرائی کے بعد استعمال کے لیے نائٹروفاس زیادہ بہتر ہے اور کھاد کو پانی میں حل کر کے آپاشی کے ساتھ استعمال کریں۔ کپاس میں نائٹروجن کھاد 3 حصوں میں ڈالیں۔ فصل کے اہم مراحل یعنی کہ پہلی خوراک پھول آنے پر، دوسری خوراک ٹنڈے بڑھنے کے بعد، تیسری خوراک پہلی چنائی کے بعد نائٹروجن کھاد ضرور ڈالیں۔ کپاس کی قسم، تاریخ کاشت، زمین کی حالت اور طریقہ کاشت کو مد نظر رکھتے ہوئے طریقہ کار اور شرح میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ خشک زمین میں نائٹروجن کی کھاد ڈالنے کی صورت میں فصل کو فوراً پانی ضرور لگائیں۔ اگر ممکن ہو کھاد کا استعمال شام کے وقت کریں۔ ریتلی زمینوں میں پوٹاش 2 حصے میں ڈالیں، پہلی مرتبہ بوائی کے وقت اور دوسری مرتبہ ٹنڈے بڑھنے کے وقت۔ کپاس اور زنک بران کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کپاس کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے زنک سلفیٹ 33% 5 کلو گرام یا 21% 10 کلو گرام اور بورک ایسڈ 17% 250 کلو گرام فی ایکڑ کے طور پر استعمال کریں۔ زنک اور بران کا سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ سپرے کرنے کی صورت میں اس کے 3 سپرے ہوں گے۔ پہلا سپرے 45 دن کے بعد، دوسرا سپرے 60 دن کے بعد، تیسرا سپرے 90 دن کے بعد کریں۔ سپرے کا محلول بنانے کے لیے بورک ایسڈ 17% 300 گرام، زنک سلفیٹ 33% 250 گرام اور کپڑے دھونے والا سرف 50 گرام 100 لیٹر پانی میں حل کریں۔ زنک اور بران کو کیڑے مار زہروں کے ساتھ ملا کر استعمال ہرگز نہ کریں۔ سپرے صبح یا شام کے وقت اوپر والے پتوں پر کریں، دوپہر کے وقت سپرے بالکل نہ کریں کیونکہ اس سے پتوں کے جھلساؤ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کپاس میں پودوں کی کس کی وجہ سے کمی کی وجوہات بنتی ہے؟ نائٹروجن کی کمی سے پتوں کے رنگ ہلکا سبز ہو جاتا ہے، بعد میں پیلا پن بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے پرانے اور نیچے والے پتے متاثر ہوتے ہیں اور اس فصل کی بڑھوتری بھی رک جاتی ہے۔ فاسفورس کی کمی سے اس سے پودوں کی نشو و نما رک جاتی ہے، پودوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، پتے گہرے سبز ہو جاتے ہیں، ٹنڈے دیر سے بنتے ہیں، ٹنڈوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور ٹنڈے دیر سے کھلتے ہیں، تنے کا رنگ زمین کی سطح کی طرح پیلا پڑ جاتا ہے۔ پوٹاش کی کمی سے پتوں کے کنارے پیلے زرد مائل ہو جاتے ہیں، درمیانی رگوں کا رنگ سرخ مائل ہو جاتا ہے۔ زیادہ کمی کی صورت میں پیلے پتے کنارے سے خشک ہو جاتے ہیں اور جھلسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زنک کی کمی سے نئے پتوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور اس کے اوپر والا پیلا پن آ جاتا ہے، زمین پتوں کی رگیں کالی ہو جاتی ہیں اور پیلے زنگ آلود نظر آتے ہیں۔ بران کی کمی سے اس کی کمی سے پتوں میں پیلا پن آ جاتا ہے، جھریاں پڑ جاتی ہیں جس سے ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور پتے نیچے اس کی جانب مڑ جاتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں بہت شکریہ، اللہ حافظ۔